بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق تکوین صیغ اسم تفضیل للمذکر، اسم تفضیل کے صیغوں کے بنانے کا طریقہ۔ اسم تفضیل لغت میں تفضیل کا معنی زیادتی اور فضیلت کے معنی میں، اور اصطلاحی اعتبار سے وہ اسم ہیں کہ جو معنی کی زیادتی پر دلالت، معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے بنسبت دوسرے اسم کے۔ مثال اس کی چھوٹی سے، جیسے کہ ہم کہیں کہ ھذا اکبر من فلان، کہ یہ دوسرے سے بڑا ہے، اور زید اکبر من عمر، کہ زید بڑا ہے عمر سے۔ اب یہاں پر جو بڑائی اور کبر کا جو معنی ہے وہ زیادہ پایا جا رہا ہے بنسبت عمر کے، تو یہ اسم تفضیل ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ، سب سے پہلا صیغہ اضرب ہے، صیغۃ الواحد المذکر لاسم تفضیل، واحد مذکر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ یضرب سے اس کو بنایا ہے بأن حذفت علامت المضارع، سب سے پہلے اس میں علامت مضارع کو حذف کیا گیا اور حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کی گئی، جو کہ اسم تفضیل کی علامت ہے، فی موضعہا، اس کی جگہ میں۔ وجعلت عین الکلمۃ مفتوحۃ، اور عین کلمے کو مفتوح کر دیا گیا۔ ثم قدر التنوین لمنع الصرف، اور تنوین کو مقدر اس چیز کو چھپا دیا جائے اور حذف کرنے کے مترادف ہے، مقدر کہتے ہیں اس کو۔ فصار اضرب، اب تنوین مقدر ہو گئی، اور یہ اب اضرب بن گیا، یضرب سے اضرب بن گیا۔ وبناء اضربان صیغۃ التثنیہ للمذکر لاسم تفضیل، تثنیہ مذکر کا صیغہ اسم تفضیل۔ اسی طرح اضربون جمع مذکر اسم تفضیل کا صیغہ، یہ اضرب سے بنایا ہے، جیسے کہ ضاربان اور ضاربون کو ضاربن سے اسم فاعل سے بنایا تھا۔ اور اضارب جمع مکسر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کو اضرب سے بنا ہے، جیسے مضارب جیسے اس میں ظرف وغیرہ کا صیغہ تھا، تو اس کی طرف جو ہے بنائے ہیں۔ اضیرب، یہ واحد مصغر کا صیغہ ہے، تصغیر کا اسم تفضیل، اور اس کو اضرب سے بنایا ہے، مثل بناء مضیرب من مضرب، جس طرح کہ مضیرب کو بنایا تھا مضرب اسم اعلیٰ سے۔ الا ان التنوین الذي قدر فی اضرب عاد فیہ، صرف اس کے اندر یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جو تنوین اضرب کے اندر مقدر کر دی گئی تھی، چھپا دی گئی تھی، اب اس تنوین کو اضرب کے اندر اضیربن کے اندر دوبارہ لوٹ کر کے وہ آ گئی، اور اس کو لے کر کے آ گئے، تو اضیربن ہو گیا۔ طریق تکوین اسم تفضیل للمؤنث، اسم تفضیل مؤنث کے بنانے کا طریقہ، اور اس میں بھی وہی ہے، جیسے کہ عائشۃ کبریٰ من فاطمہ، کہ عائشہ بڑی ہیں فاطمہ سے، تو یہ جو ہے اسم تفضیل کا معنی آئے گا۔ اب یہ واحد مؤنث اسم تفضیل کا صیغہ ہے من اضرب سے، اور اس میں سب سے پہلے حمزہ کو حذف کر دیا گیا، علامت اسم تفضیل جو اسم تفضیل کی علامت تھی، وضمت فاء الکلمہ، اور فا کلمے کو ضمہ دے دیا گیا، وسکنت العین،
اور عین کو ساکن کر دیا۔ وزیدت الالف المقصورہ، اور الف مقصورہ کی یہاں پر زیادتی کی گئی، جو کہ علامت ہے اس میں تفضیل مؤنث کی فی الاخیر، آخر میں، اور مفتوحا ما قبلہ، اور اس کے ما قبل کو مفتوح کر دیا۔ وقدر تنوین التمکن، اور یہاں پر بھی تنوین تمکن یعنی اس میں متمکن کی علامت جو تنوین تھی اس کو مقدر کر دیا گیا۔ علامت الاسمیت فی الاخیر، جو کہ اسم کی علامت ہے آخر میں، لمن الصرف، چونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ فصار ضربا، اب ضربا بن گیا۔ ضربیان، یہ تثنیہ مؤنث اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ضربا سے بنایا ہے۔ سب سے پہلے بأن بدلت الالف المقصورہ، الف مقصورہ کو تبدیل کر دیا گیا یا مفتوحہ سے۔ وزیدت التثنیۃ بعدہا، اور اس کے بعد پھر تثنیہ کو زیادتی کر دی گئی۔ وزیدت النون المکسورہ فی الاخیر، اور ایسے ہی نون مکسورہ کی زیادتی کی گئی آخر میں، عوضاً عن الضمۃ التی فی المضارع المفرد، اس ضمے کے عوض جو مضارع مفرد میں تھے، او عن التنوین الذی، یا اس تنوین کے عوض میں جس کو مقدر کیا گیا تھا مفرد کے صیغے کے اندر، او عن کلیہما، یا دونوں سے۔ فصار ضربیان، اب یہ ضربیان بن گیا۔ قاعدۃ الالف المقصورہ والممدودہ، یہاں سے الف مقصورہ اور الف ممدودہ کا قاعدہ ہے۔ اب الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی تعریفیں نیچے ہیں کہ الف ممدودہ وہ ہے کہ جس کے بعد حمزہ آئے آخر اسم کے آخر میں، جیسے اس کی مثال ہے حمراء، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے۔ اسی طرح ضرباء، الف ہے، اس کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ جہاں جمع ہو جائے تو وہ اس میں ممدود ہے، الف ممدودہ ہے۔ اور الف مقصورہ وہ ہیں کہ اللہ تکون بعد الالف حمزۃ، کہ الف کے بعد حمزہ نہ ہو، ولا تکون عارضیۃ ولا تکون فی الموضع الثانی، نہ تو وہ جو ہے عارضی ہو، یعنی کسی کی وجہ سے آیا، جیسے علی من میں جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ عارضی ہے۔ ولا تکون فی الموضع الثانی، اور نہ ہی دوسری جگہ میں ہو، دوسری جگہ سے مطلب یہ ہے کہ فا عین لام یہ تین حرف ہیں، اب اس میں سے جو عین ہے یہ دوسری جگہ ہے، تو ایسے دوسری جگہ پر نہ ہو بلکہ اس سے آگے ہو۔ اب اس کی مثالیں جیسے حبلا، حبلا یہ اس میں مقصور ہے کیونکہ اس کے بعد الف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عارضی ہے، نہ دوسری جگہ پہ ہے، کیونکہ دوسری جگہ یہاں پر جو ہے وہ با ہے۔ ایسے ہی موسیٰ اور عیسیٰ، اب یہاں اس قاعدے کو سنیں کہ الف مقصورہ المبدلہ من الواو الاصلیتین فی الموضع الثالث تصیر واوا مفتوحا وجوبا، کہ وہ الف مقصورہ جو بدلا ہوا ہو واو سے الاصلیتین، اور واو اصلیت سے بدلا ہوا ہو، فی الموضع الثالث اور تیسرے جگہ پر ہو، تو اس الف کو تصیر واوا مفتوحا وجوبا، اس کو واو مفتوحہ سے بدلا جائے گا وجوبی طور پر، عند بناء التثنیۃ والجمع المؤنث السالم، تثنیہ کے بناتے وقت اور اسی طرح جمع مؤنث سالم کے بناتے وقت، بشرط اللہ یمکن فیما فیہ امالۃ، اس شرط پہ کہ اس میں امالہ
نہ ہوا ہو۔ تو امالہ اس کو کہتے ہیں کہ الف کو یا کسرہ اور وہ الف ہیں کہ جس کو کسرے اور الف کے درمیانی حالت میں پڑھا جائے، اس کو کہتے ہیں امالہ۔ اب اس کی جو ہیں مثالیں، جیسے ہم نے کہا کہ اس الف کو، الف مقصورہ کو واو سے جو ہے بدلا جائے گا تثنیہ کے بناتے وقت۔ اب آپ دیکھ لیں، جیسے عصا، عصوان اور عصواتن، یہ تثنیہ کی مثال ہے، اور عصواتن یہ جمع مؤنث سالم کی مثال ہے۔ اور یہ جو الف ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ واو سے بدلا ہوا ہو، کیونکہ عصا جو ہے عصا، اب یہ اصل میں تھا عصاون تھا۔ اور ایسے ہی فی الموضع الثالث، تیسری جگہ پر ہو۔ اب آپ دیکھیں، پہلی جو جگہ ہے اس پہ عین ہے، صاد دوسری جگہ پہ ہے، اور واو جہاں پر اصل الف تھا، اصل میں تو واو تھی لیکن واو کو پھر الف سے بدلے تھا، تو وہ تیسری جگہ پر ہے، اور وہ تمام شرائط جو ہے اس میں پائے جا رہی ہے، اور ایسی ہی اس میں امالہ بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس الف کو واو سے تبدیل کیا جائے گا تثنیہ کی صورت میں اور جمع مؤنث سالم کی صورت میں۔ اب بات جو ہے وہ آسان ہو گئی کہ الف مقصورہ کو بدلا جائے گا۔ کون سا الف مقصورہ؟ اس کے اندر چند شرائط ہے۔ ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واو سے بدلا ہو، تو عصا جو ہے، یہ عصا کا جو الف ہے وہ واو سے بدلا ہوا ہے، اصل میں عصاون تھا۔ ایسے ہی دوسری جو شرط تھی، دوبارہ میں یہ بتا رہا ہوں، دوسری جو شرط تھی کہ تیسری جگہ پر ہو، تو یہاں یہ بھی تیسری جگہ پر ہے، یعنی لام کے مقابلے میں ہے۔ ایسے ہی اب جو ہے اس الف کو بدلا جائے گا، اور اس کے اندر امالہ بھی نہیں ہے، امالہ بھی نہیں ہے۔ امالہ اس کی جو اردو کے اعتبار سے ہم اس کی اگر مثال کو دیکھیں نا، تو اردو میں امالہ کی جیسے ستارے اور سویرے، ستارے اور سویرے، اب جو یہ یہاں پر ہیں، یہ تو نہ تو بالکل کسرے کی طرف پڑھا جا رہا ہے اور نہ بالکل الف کی طرف پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک سے اس کی جو مثال ہے وہ مجریہا، مجریہا، اب یہ بالکل نہ تو یا کی طرف پڑھا جا رہا ہے اور نہ بالکل الف کی طرف پڑھا جاتا ہے، کہ اگر یا کی طرف پڑھا جائے تو وہ تو مجریہا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ جو ہے الف کی طرف پڑھا جا رہا ہے، مجراہا بھی نہیں۔ تو اس کے درمیانی ہے نا، یعنی الف، اور اگر پہلے کسرے کی بات میں نے کر دی تھی اپن، تو کسرے کی بات نہیں ہے، بلکہ الف اور ایسے ہی یا کے درمیانی حالت میں وہ پڑھا جاتا ہو۔ تو اب اردو کے اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو مثال بیان کی کہ جیسے سویرے، سویرے، اور ایسے ہی ستارے، ہمارے وغیرہ، تو یہ امالہ کی مثال ہے۔ تو بہرحال یہ سب شرائطیں جب پائی جائے گی کہ نہ تو وہ واو سے بدلا ہوا ہو، تیسری جگہ پر ہو، امالہ اس کے اندر نہ ہو، تو تثنیہ اور جمع کے بنانے وقت اس الف کو واو سے تبدیل کر دیا جائے گا واجبی طور پر۔ جیسے اس کی مثال آپ نے پڑھ لی، عصوان اور عصوات۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری جو مثال ہے وہ ہیں الوان اور الواتن اور الا فتصیر یا ان، تو یہ جو ہیں الوان، اب الوان یہ الا تھا، الا، تو اس کو جو ہے تثنیہ کے وقت الوان
اور الواتن واو سے تبدیل کر دیا گیا. وَإِلَّا فَتَصِيرُ يَاءً اگر یہ صورتیں نہ ہو، یہ جو شرائط آپ نے پیچھے بتایا، یہ صورتیں نہ ہو تو اس صورت میں پھر جو ہے اس کو یا سے تبدیل کیا جائے گا، یعنی اس الف کو پھر یا سے تبدیل کرو. عصوا میں تو واو سے تبدیل کیا، لیکن اگر یہ شرائط نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے یا سے تبدیل کیا جائے گا. جیسے اس کی مثال ہے فتیان اور فتیات، مصطفیان مصطفیات. وتحققت الالف الممدودہ ان كانت اصلیہ اور الف ممدودہ وہ جو ہے ثابت رہے گا جبکہ اصلیہ ہو. جیسے قرآن اور قرآن اور قرآن اور قراءات. وتصیر الالف بلکہ یہ قراءات ہے. وتصیر الالف الممدودہ التي للتانیث واوا مفتوحا وجوبا اور وہ الف ممدودہ جو تانیث کے لیے ہو تو وہ اس کو واو مفتوحہ سے بدلا جائے گا واجبی طور پر. جیسے اس کی مثال ہے حمراوان اور حمراواتن، یہ الف ممدودہ تانیث کے لیے ہے. وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا اور ان کے دونوں صورتوں کے علاوہ فَيَجُوزُ فِيهَا الْوَجْهَانِ اے الابقاء والابدال کہ اس الف کو باقی رکھنا یا اس کو تبدیل کرنا. جیسے اس کی مثال ہے کساءان اور کساوان، یعنی کساءان بھی پڑھ سکتے ہیں اور کساوان بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کساءاتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کساواتن بھی، یعنی الف سے بدل دینا یا واو سے، دونوں سے بدل دینا جائز ہے. اور اس درس کو ایک حاشیے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، یہ ذرا مشکل ہے تو اس لیے اس کو آپ خوب اچھی طریقے سے مطالعہ کر لیں. آگے 3 صیغے رہتے ہیں. ایک ہے ضربیات، جمع سالم مؤنث کا صیغہ، اس میں تفضیل ضربا سے بنایا ہے. بدلت الالف المقصورہ بالیاء المفتوحہ، یہاں پر الف مقصورہ کو یا سے بدلا گیا اور تا کی زیادتی کی گئی. علامت الجمع المؤنث السالم، جو جمع مؤنث سالم کی علامت ہے اخیر میں. وَأُظْهِرَ التَّنْوِينُ الَّذِي كَانَ مُقَدَّرًا اور اس تنوین کو ظاہر کر دیا گیا تو اب فصار ضربیات، اب ضربیات بن گیا. وضرب یہ جمع مکسر مؤنث اس میں تفضیل کا صیغہ ہے ضربا سے. جعل الحرف الثانی مفتوحا، دوسرے حرف کو مفتوح کر دیا گیا. والحرف الاخیر منونا اور آخری حرف کو تنوین دے دی گئی. وحذف الالف المقصورہ، الف مقصورہ کو حذف کر دیا گیا. فصار ضرب. اور ضریبہ یہ واحد مصغر اسم مؤنث اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ضربا سے بنایا ہے. زیدت الیاء الساکنہ، یا ساکنہ کو کی زیادتی کی گئی. مع فتح ما قبلها فی الموضع الثالث، ما قبل کو فتح دے دیا گیا اور تیسری جگہ کے اندر اس یا ساکنہ کی زیادتی کی گئی تو ضریبہ بن گیا.